السلام علیکم، ست شری اکال. میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل. دوستوں، آج پیر کی صبح، آپ سب کو صبح خیر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اس ویلاگ میں. ایک طرف تو بتاتے چلے کہ ایران میں پاکستانیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹیرف کے معاملے پر جو ہے اس وقت مزید مشکلات ٹرمپ کے لیے بڑھ چکی ہیں. شام اور غزہ کے معاملات پر بھی بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس وقت ایران سستان میں تقریباً 8 پاکستانیوں کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے. ملزموں نے مہرستان میں ورکشاپ پر فائرنگ کی جس سے 8 پاکستانی میکینک جو ہے ان کی جان سے گئے. فائرنگ سے جان بحق ہونے والوں کا تعلق پنجاب سے تھا. ایرانی حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. ایران افغانستان کے قریب فائرنگ کی گئی جس کے ضد میں ورکشاپ آیا. ایران مرنے والوں کا تعلق بھاولپور سے تھا. یہ افسوسناک خبر جو ہے ایران سے آئی. میں نے سوچا اس کو شامل کر لیں. اب ایران جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے، لیکن بہرحال غریب مزدور چاہے وہ بلوچستان میں ہوں یا کہیں جہاں پہ بھی جائیں ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. دوسرے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، لیکن مسقط کی جو فضائیں ایک بار پھر عالمی سیاست کی دھڑکنیں جو ہے تیز ہو گئیں جب ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام ایک دوسرے سے آنکھیں ملائے بغیر بھی بہت کچھ کہہ گئے. سلطنت عمان جو ہے ان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان غیر مستقیم مذاکرات کا پہلا دور جو ہے وہ تو ہو چکا تھا، جس کے بارے میں میرے خیال میں نے آپ کو بتایا تھا. اب اگلے ہفتے جو ہوگا اس میں بہت سارے معاملات ہی ہیں، کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اس معاملے پر اپنا موقف اپنایا ہوا ہے. آپ نے ان کے امریکنز جو ہیں ان کے مختلف سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھے ہوں گے، اور مختلف سٹیٹمنٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھائی صاحب ہم جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے ایران کو، جہنم واصل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو ایک طرف تو آپ دھمکیاں دیں، یعنی ایک پریشر جو ہے جان بوجھ کر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پریشر کا نتیجہ وہی چاہتے ہیں کہ جتنا ایران پر پریشر بلڈ ہوگا تب تک جا کے وہ نرمی کرے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے پاکستان پر دباؤ ڈالا، دیگر ممالک پر دباؤ ڈالا، پاکستان کے اپنے میں مفادات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت نے چلنا ہے اور اس حکومت کو اگر آگے چلانا ہے تو اس کے لیے پھر معدنیت کی ڈیل تو ہم کر لیتے ہیں. لیکن ایران اس سارے معاملے میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ سٹینڈ لیتا ہے، زبردست طریقے سے سٹینڈ لیتا ہے، اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹینڈ لے گا، آگے بھی لے گا. اور اس نے سپریم لیڈر نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم ان باتوں سے تو خوف زدہ ہوتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنے ساتھ آپ لوگوں کو آپ مسخرہ کر رہے ہو، اپنا تماشا بنا رہے ہو، تو اگر آپ کچھ کرو گے تو پھر بھی ہم بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور اب آپ نے دیکھا بھی، ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایران نے کیا کیا. ایران نے جب اسرائیل نے دھمکیاں دیں، ایک ٹھوس سا حملہ کیا، یعنی اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، اس کے بعد اسرائیل پر دیگر 2 بڑے حملے ہوئے، اور ابھی تک جو ہے اسرائیل کے عوام یہ سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب ایران پر کب حملہ ہوگا. لیکن دوسرا نے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دباؤ لانے کی کوشش کرے تو ایران ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب پھر 2 ہاتھ کر لیتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات تو بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن مذاکرات پہلا راؤنڈ بھی ہوا، دوسرا راؤنڈ بھی ہونے والا ہے، لیکن اس میں یہی چیزیں چیزیں جو ہے ڈسکس کی گئی، اور مسقط میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن امریکہ اس وقت شدید دباؤ کا سامنا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرف کے معاملے پہ اس وقت شدید دباؤ ہے، چونکہ یہ معاملہ تو انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ڈیلے بھی کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب اس وقت یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مغرب بھی ٹوٹ رہا ہے، اور مغرب یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی صاحب ایک طرف تو دنیا میں 2 ہی نام ہیں، یعنی برطانیہ جو امریکہ تک حکومت کرتا تھا وہ اب امریکہ کا غلام بن چکا ہے. جو بھارت یعنی پاک و ہند، اسی طرح عرب امارات، یہ فلسطین، یہ سارے علاقے تو اس کے انڈر تھے. پھر اسی طرح اگر آپ جائیں ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو برطانیہ نے چھوڑی تھی. امریکہ بھی اس کا غلام تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مغرب کو احساس ہونے لگا ہے، اور احساس یہ ہونے لگا کہ بھائی صاحب یہ ہو کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لوگ چین کی بات کر رہے ہیں، لوگ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ مغرب کا نام کیا ہے؟ تو آنے والے دنوں میں یہ ٹیرف کے معاملے پر، کیونکہ پرسوں آپ نے دیکھا کینیڈا نے بڑا حیران کر دیا ہے،
25% ٹیرف انہوں نے عائد کیا اپنے ٹرکس وغیرہ کے معاملات پہ، تو یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ پھر چائنا کی ہر چیز جو امریکہ استعمال کرتا ہے، ان کے مارکیٹ میں ہر چیز چائنا کا ہے، یعنی اب امریکہ کا جھنڈا بھی چائنا بناتا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ آپ چائنا پہ ٹیرف، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ مغربی دنیا بھی تنا، تو ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے جیسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید رب نے نا اس ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ ساری جو ظلم زیادتی امریکہ نے کی ہے نا، وہ نکالنے کے لیے اس کو لایا، اور امریکہ کے سسٹم جو ہے نا تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال میں جذباتی بات نہیں کرتا ہوں، خبر دے رہا ہوں۔ ٹیرف کے معاملے پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی صدر نے دنیا کے کئی ممالک پر تجارتی ٹیرف نافذ کر دیا، جس میں تجارتی جنگ جو ہے چھیڑ دی۔ ایک طرف تو چینی صدر نے بھی وارننگ دی تھی پرسوں۔ صدر شی جی پنگ نے جو کہا تھا کہ ٹیرف جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کی جانب سے جو محصولات کی جنگ شروع کی گئی ہے، اس سے امریکہ خود دنیا میں تنہا ہو جائے گا۔ اور یہ بات صرف چائنا کے صدر نے نہیں کہہ رہے ہیں، مغربی دنیا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ٹرمپ جناب کیا کر رہے ہیں، یعنی کیا صورتحال ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، تو دوسرے افغانستان میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ خاص کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان اور کیمرون شہریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے۔ افغانستان کے لیے بری خبر ہے، بہت بری خبر ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے پاس وہاں پر قانونی طور پر ہزاروں جو مقیم تھے کیمرون شہروں میں، پھر کہا جا رہا ہے کہ قطری نشریاتی ادارے نے یہ رپورٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ترجمان نے اس فیصلے کی تصدیق کی، جس نے تقریباً 14,600 افغان اور 7,900 کیمرون شہری اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ شہری امریکہ میں عرضی تحفظ حیثیت یعنی TPS کے تحت مقیم ہیں۔ امریکہ میں ان غیر ملکیوں کو TPS دی جاتی ہے جو پہلے سے مختصر مدت کے لیے امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان کے لیے تنازعات، قدرتی آفات، دیگر حالات کی وجہ سے انہیں اپنے ملک جانا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے، اب آپ کو پتہ ہے کہ افغانیوں کے لیے بڑا مشکلات تو بڑھنے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنوری 2025 میں جو سنبھالنے کے بعد امیگریشن کا معاملہ سنبھالا تھا، اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے دوستوں کہ وہاں پر حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بیچارے جو ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے مشکلات تھی، مشکلات کے بعد وہ نکلیں اور پھر یہاں سے بڑی مشکل سے اب امریکہ پہنچ جائیں۔ اب افغانیوں کے لیے یہ بڑا پرابلم ہے کہ ایک طرف وہ لوگ، کیونکہ جرمنی میں ایک بل آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان ہے یا پاکستان ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی اچھی حرکتیں نہیں کی ہیں، معذرت کے ساتھ ہم یہاں پہ منتے ترلے کر کے جاتے ہیں، ڈھنکی لگاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پتہ نہیں ہمیں کیا یاد آ جاتا ہے، کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر ہمیں وہاں خواتین ننگی بھی بری لگتی ہیں، پھر ہمیں ان کا کلچر بھی برا لگتا ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں آپ کو بری لگتی ہے تو مت جایا کریں۔ لوگوں کے اوپر ٹرک چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑا پرابلم ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے اس بات پہ دکھ ہے کہ بیچارے بہت سارے جو پاکستانی ہیں، بہت سارے افغانستان کے لوگ ہیں، وہ شریف لوگ ہوتے ہیں، ایک نہ ایک مچھلی جو ہے تالاب کو گندا کر دی تو پورے بلیم کس پہ لگ جاتا ہے؟ سارے مسلمانوں کو۔ حالانکہ مسلمان بہت خوبصورت لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن وہ بلیم ایسے، اور پھر مسلمانوں کے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طریقے سے میڈیا میں اس چیز کو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے دوستوں۔ اب نقصان یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں جرمنی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایک نیا بل جس کے تحت ایمیگرینٹس کے لیے شدید سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح مغربی دنیا میں پہلے ہی حالات خراب ہیں۔ مغربی دنیا سوچ رہی ہے کہ ہماری غربت کی جو وجوہات ہیں، ہماری جو تباہی کی وجوہات ہیں، وہ سارے کے سارے جو یہ جو ایمیگرینٹس ہیں نا، ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جن کو نکالیں گے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ لوگ ہمیں آ کے ہمارے گھروں میں مطلب تنگ بھی کرتے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ بھی شادی کرتے ہیں زبردستی۔ ابھی انگلینڈ میں بہت زیادہ پاکستانیوں کے خلاف عجیب سی مہم شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ پھر اسی طرح آپ ان کے جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کی کتاب پڑھیں، اس کتاب میں بھی وہ کہیں نہ کہیں بڑا شکوہ کرتے ہیں، بڑا گلہ کرتے ہیں کہ یہ باہر سے لوگ آئے ہیں، ہماری جاب سب کچھ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ اور میں باہر رہا ہوں باہر دنیا میں، بھئی وہ لوگ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ میرے پاس مجھے یاد ہے کہ میں گاڑی شاڑی میں نے لی، اور سٹارٹ میں ویٹر کا کام بھی کرتا تھا، تو جب میں نے گاڑی شاڑی لی تو وہ میرے ساتھ جو کولیگس تھے وہ ویٹر ہی رہے، اور میرا بزنس بڑا اچھا ہو گیا، میں نے بزنس بنایا اپنا۔ تو پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مجھ پہ ان کو غصہ آتا تھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ویٹر ہوتا تھا، اب اس نے گاڑی بھی لے لی، کاروبار بھی شروع کیا۔ تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں۔
وہ کام وہاں نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اسی طرح رہتے ہیں. ہم امیر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ہم پاکستان میں نہیں کرتے. تو یہی وجوہات ہیں اور یہی غم و غصہ ان کے دل و دماغ پر لگا. تو امیگریشن کے لیے بھی بڑے پرابلمس ہیں. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں. بہت شکریہ.